جو آیت نمبر سورۃ مائدہ کی ہے 54 اور 55 54 اور 55 آیات کا میں نے پچھلی جمعہ ذکر کیا تھا کہ 55 آیات نمبر میں یہ جو سورۃ مائدہ کی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اس سے مراد لیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، کہ حضرت علی ہی اس سے مراد ہیں اور پہلے خلیفہ حضرت علی بنے اور حضرت ابوبکر صدیق اس سے مراد نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت مراد نہیں ہے، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مراد ہے۔ حالانکہ اس میں جو پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، یعنی آیت نمبر 54 میں رب نے جس بات کا اس سے پہلے جو ذکر کیا، پھر اگلی آیات میں ان مومنین کی صفت کو بیان کیا۔ پہلی آیات 54 میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، کہ جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے ہٹ جائے۔ کس کی ذکر کیا؟ مومن کا ذکر کیا، یعنی جو دین سے ہٹتا ہے وہ مومن ہے۔ اگر مومن دین سے ہٹ جائے فسوف یأتی اللہ، تو آن قریب اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، وہ ایک ایسی قوم آئے گی، قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، یحبهم، ان سے رب تعالی محبت فرمائے گا، وَيُحِبُّونَهُ، پھر فرمایا کہ وہ قوم کس سے محبت کرے گی؟ رب سے محبت کرے گی۔ یہاں ایک بات پھر کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزا، اور وہ مومنوں پر نرم، اذلۃ علی المؤمنین اعزا، یعنی وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزا تن علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یعنی جو مرتد ہو جائے، مرتد کے خلاف رب ایک ایسی قوم لائے گا جس قوم سے رب محبت کرے گا اور وہ قوم رب سے محبت کرے گی، اور پھر وہ مومنوں پر اس کا رویہ کیسا ہوگا، بیہیویئر کیسا ہوگا، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ کہا مومنوں پر ان کا مزاج جو ہوگا وہ نرم ہوگا، جب کافروں کا جو مزاج ہوگا وہ سخت ہوگا۔ یہ ان کے دو مزاج بیان کیا، یعنی جو مرتد کے بعد ایک قوم آئے گی، ایک مزاج یہ بیان کیا کہ ایک مزاج ان کا یہ ہوگا کہ وہ رب سے لب کرے گی، رب سے محبت کرے گی۔ دوسرا مزاج یہ بیان کیا جب رب سے وہ محبت کرے گی، رب اس سے محبت کرے گی۔ ایک مزاج یہ بیان کیا، اور دوسرا مزاج کیا بیان کیا؟ دوسرا مزاج یہ بیان کیا کہ اگر ہم مخلوق کی طرف دیکھیں تو پھر یہ تو رب کے ساتھ کانٹیکٹ اور تعلق کا یہ مزاج ہے کہ محبت ہی محبت ہے۔ اگر وہ کانٹیکٹ، وہ تعلق، وہ رب کا جب مخلوق کے ساتھ جڑتا ہے، جب فیس مخلوق سے کرتا ہے تو اس کا فیس کیسا ہوگا؟ جب مخلوق کے ساتھ فیس اس کا جڑتا ہے تو پھر مخلوق کی دو پوزیشن بنتی ہیں، دو کنڈیشن بنتی ہیں، ایک مومن اور دوسری غیر مومن۔ غیر مومن پھر کئی طرح سے ہو سکتے ہیں، کافر، یہودی، مشرک، منافق، سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مومن کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا وہ مومن کے ساتھ اذلت کا ہوگا، نرم مزاجی ہوگی، پیار ہوگا، محبت اور خلوص ہوگا۔
اگر وہی رویہ یعنی اگر ان کا کافروں کے ساتھ ہوگا تو پھر کیسا رویہ ہوگا؟ پھر وہ بیان کافروں پر جو مزاج ہوگا وہ شدید ہوگا، وہ سخت ہوگا، وہ کڑک ہوگا، وہ طوفان ہوگا ان کے یہاں، یہ ان کا مزاج بیان کیا۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر رب کے راستے میں کیسا مزاج ہونا ان کو، یعنی رب کے وہ خوف جو رب لائے گا اعتراض کرنے والوں کے خلاف، مرتد کے خلاف جو قوم لائے گا، پھر اس کا یہ رویہ بیان کیا جو رب کی راہ میں ان کا کیسا رویہ ہوگا۔ کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، رب کے راستے میں جہاد کریں گے، ارتداد کا خاتمہ کریں گے، مرتد ہونے کا سرگرم کریں گے، مرتد کو دور کریں گے، مرتد کے فتنے کا خاتمہ کریں گے، مرتد کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ ایسے یعنی اس قوم کا پھر رویہ رب کی راستے میں ایسے ہوگا۔ پھر فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ ملامت کرنے والوں سے کبھی ڈریں گے، یعنی وہ جب قوم نکلے گی جو رب سے محبت کرنے والی قوم ہوگی، مرتد کے خلاف لیڈر بن کر نکلے گی، تو اگر کوئی ملامت کرے گا تو کبھی ملامت سے ڈریں گے نہیں، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہیں گے، رب کے جہاد کی طرف رواں دوا رہیں گے، رب کے احکام کی طرف رواں دوا رہیں گے، رب کی شریعت کو نافذ کرنے کی طرف رواں دوا رہیں گے، کبھی ملامت کرنے والوں سے ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کریں گے۔ یہ ان کا پھر اس طرح کا رویہ بھی ہوگا۔ ذالک فضل اللہ، پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، پھر کہا جن کو یہ رب مقام عطا کرتا ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ کسی انسان کی عطا نہیں ہے، کسی مخلوق کی عطا نہیں ہے، رب جس پر فضل کر دیتا ہے اسے یہ عطا کر دیتا ہے، یہ طاقت عطا کرتا ہے، یہ قوت عطا کرتا ہے، یہ برداشت عطا کرتا ہے کہ ملامت کرنے والا ملامت کرتا ہے، وہ کبھی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں، منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ من یشاء، اور یہ بھی جس کو رب چاہتا ہے، جس کا رب انتخاب کرتا ہے، اس کا مطلب جب چاہت رب کی ہے، یعنی اس کا مطلب جب رب کی چاہت ہے، رب نے اس کا انتخاب کیا ہے، جس کا رب انتخاب کرتا ہے، جو رب کی چاہت بن جاتی ہے، ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس چاہت کا مخالفت نہیں کر سکتے، اس کو اس مقام سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ چاہت ہی رب کی ہے۔ من یشاء، جس کا رب انتخاب کر لیتا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ساری آیات کے اندر یعنی جو بات ایک ڈسکس ہوئی کہ ایک مرتد قوم آئے گی، تو مرتد قوم کے خلاف جو اٹھے گی وہ رب کی محبوب قوم اٹھے گی، جو رب کی محبوب قوم اٹھے گی وہ رب بتاتا ہے کہ وہ میرا انتخاب ہوگا، جو مرتد کے خلاف قوم اٹھے گی اس کی منشا میری ہوگی، میں نے ان کو منشا، میں نے اپنی منشا بنایا ہے، میں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ وہ کون ہے اس کا رد کر سکتا ہے؟ یہ ہو بھی میری منشا۔ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ایک میری منشا ہے، یعنی ایک میری چاہت ہے، اے انسان ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری منشا ہے، اگر تیری منشا تیری چاہت میری چاہت کے مطابق ہو جائے تو میں وہ تجھے عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تیری منشا تیری چاہت میری چاہت کے مطابق نہ ہوئی تو تمہیں اس چاہت میں منشا میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت اور منشا ہے۔ جب رب کی منشا اور چاہت ہو تو اس کے خلاف کون اٹھ سکتا ہے؟ اس کو کون راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ اس کی منزل میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ جس کی چاہت اور منشا رب بنا ہے۔ تو اگلی آیات کے میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہونا، خلیفہ اول ہونا، محمد مصطفیٰ کے ساتھ غار جان ہونا، ہجرت سے سفر کرنا، یہ ساری رب کی منشا تھی، یہ رب کا انتخاب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ اول ہونا، یہ رب کی منشا اور چاہت اور خلافت اسی کی تھی۔
سے علاوہ کچھ اور نہ تھا، کسی اور کا انتخاب نہ تھا، یہ رب کا انتخاب تھا۔ جب رب کا انتخاب ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، رب دلوں میں اس کا انتخاب کر دیتا ہے، اس لیے لوگ بھی اس کو منتخب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اگر یہاں یعنی اس آیات سے کہتی ہیں کہ انما بلغکم اللہ ورسولہ، حضرت علی کی ولایت یعنی ولایت سے مراد وہ کہتے ہیں کہ انما بلغکم اللہ، بے شک اللہ نے تمہارا ولی اور برسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اس ولایت سے مراد وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلاف مرتد نے جو اسلام کو مومنین کو نقصان پہنچایا، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی تو مرتدین کے خلاف جنگ کی ہے اور جہاد کیا، تو اس آیات کا مصداق حضرت علی بن سکتا ہے۔ اس آیات میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیات کا جو مصداق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ایک دلیل، ایک قول یہ، وہ کیسے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے تو اہل مدینہ، اہل مکہ اور اہل بحرین کے سوا جو باقی عرب تھا، ان لوگوں نے زکات کے خلاف ایجنڈا کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ نے فرمایا اے اہل عرب، جو ان تین کے علاوہ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل بحرین کے علاوہ انہوں نے جب یہ آواز اٹھائی، آپ نے فرمایا جو رب نے فرض کیا ہے، ایک رسی جس پر فرض ہے، اگر اس ایک رسی کو دینے سے انکاری ہوا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف آواز اٹھی اور جنگ کی انکار کیا۔ پھر وہی انہوں نے زکات دینے کا اقرار کیا۔ جن لوگوں نے انکار کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے جب تلوار اٹھائی تو اقرار کیا کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں، پھر زکات دی۔ وہ فرماتے ہیں اس سے اس آیات کے اندر جو ارتداد اور مرتد ہونے والوں کے خلاف جو جنگ کے خلاف جنگ کی تھی، تلوار اٹھائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، تو اس آیات کا مصداق بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ محب ہے، یعنی جس سے رب نے محبت کی، رب نے اس سے محبت کی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ انہوں نے مرتدین کے خلاف جنگ کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ایاز اشعری فرماتے ہیں، اشعری وہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آیات اتری تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قوم ہے کہ وہ محب اور ایک اور تیسرا قول کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل یمن، اہل یمن مراد ہے۔ لیکن جہاں میں بات بتانا چاہتا ہوں، امام راضی نے دلائل سے ثابت کیا کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے وہ جو خلیفہ اول ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتی ہیں کہ جہاد جو کیا تھا حضرت علی کی ذات میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کی ذات نے جہاد نہیں کیا تھا، اگر جہاد کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی ذات نے جہاد کیا۔ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کی ذات مراد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے دلائل سے واضح کیا کہ اگر ان کی بات مان لی جائے، اگر ان کی بات مان لی جائے کہ حضرت علی مراد ہیں، تو پھر جو قرآن کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ
امامت اور خلافت حضرت علی کی ہو تو پھر جو روافض کے خلاف اور مرتدین کے خلاف جس نے جہاد کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، حضرت علی کی ذات نہیں تھی۔ تو اس مصداق سے اس آیات کا تقاضا حضرت علی نہیں بنتے، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بنتی۔ یعنی اعتراض کرنے والوں کے خلاف جنگ انہوں نے کی۔ تقریباً 11 فرقے تھے جو مرتد ہوئے تھے، 11 فرقے، اور 11 میں سے 3 جو فرقے تھے جو مرتد ہوئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے۔ جو 3 مرتد ہوئے، ایک اہل یمن سے اٹھا تھا، اس کا کلمہ حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے خط بھیجا، اہل یمن کے سرداروں کو خط بھیجا۔ اہل یمن کے اندر جو مرتد ہوا آواز اٹھائی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا تو یمن سے آدمی اٹھا اور اس کا گلا کھانا۔ اور ایک خالد ایک اور قبیلہ تھا، اس قبیلہ تیسرا فرقہ تھا، اسد اس میں سے ایک شخص تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا نبوت۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید جب ادھر گئے اس کا پیچھا کیا، خلاف جنگ، وہ شام نکل، شام بھاگا، شام کی طرف چلا گیا۔ جب شام کی طرف چلا گیا وہاں جا کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس جنگ کی طرف آپ علیہ السلام کی ذات نہیں گئی، وہ گئے تو خالد بن ولید کہتے، اور ایک نے جو ایک اسعد نامی شخص تھا، اس کو بھی ایک فیروز نے قتل کیا تھا، ایک فرقہ بنو حنیفہ تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب تھا، اس نے جب دعویٰ کیا مسلمہ کذاب ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ دی۔ اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ ایک وحشی شخص تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ اس نے کہا، وحشی نے قتل کرنے کے بعد کہا، اسلام میں سب سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں نے جس کو قتل کیا وہ سب سے زیادہ نیک تھا، اور زمانہ اسلام میں نے جس کو قتل کیا ہے وہ سب سے بدترین شخص تھا، وہ کافر تھا، مسلمہ کذاب ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تینوں فرقوں میں یعنی 3 فرقے 3 اٹھے تھے جو نبوت کا دعویٰ کیا نبی کے دور میں کیا تھا، لیکن نبی نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی تھی۔ اس آیات کا مصداق نبی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس آیات کے اندر بھی نبی نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی۔ اس آیات کا اگر مصداق ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے 7 فرقوں کے ساتھ مقابلہ کیا، 7 دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کیا، 7 کا کما کیا، 7 کے ارتداد کا خاتمہ کیا، 7 مرتد کا خاتمہ کیا، اور ایک حضرت عمر کے دور میں ایک مرتد اٹھا تھا، اس کا خاتمہ حضرت عمر نے کیا تھا۔ 7 3 10 اور 11 7 کا جس نے مقابلہ کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے۔ یعنی اس قرآن کی آیات کا اگر میں مصداق لوں، یعنی جو قرآن کی آیات نے کہا ایک میں ایسی قوم لاؤں گا جو قوم مرتد کے خلاف اٹھے گی، رب سے محبت کرے گا، اور وہ رب سے محبت کرے گی، وہ رب کے راستے میں جہاد کرے گی، وہ کافروں پر سخت ہوگا، مومنوں پر نرم ہوگا۔ وہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کو رب نے منتخب کہا، یحبہم و یحبونہ، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جس کو کہا منتخب، جس کو میں نے منتخب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جب مکہ سے نکلے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ پر جان نچھاور تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جب غار میں تھے، سانپ ڈستا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان نچھاور کرتے تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے جان دی مومنوں کے لیے، وہ جان نچھاور کرنے والے تھے، کافروں پر سخت تھے۔ مومنوں پر کیسے مومن نرم تھی؟ اگر آپ غور کریں مومنوں کے خلاف اور کافروں کے خلاف کیسے؟ تقریباً 7 باندیاں اور غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا۔ حضرت بلال کو تختی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دینا، جب وہ پتھر رکھتا تھا کانپے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا
تو وہ کہنے لگا، ان کو کہا اس کو چھوڑ دے، کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں اس پر نرمی آتی ہے، اگر تیرا اتنا دل نرم ہو گیا ہے، تیرا دل اتنا محبت میں لبریز ہو گیا ہے، اگر تو اس کی جان کی بخشش چاہتا ہے تو درہم دے دے، آزاد کرا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو درہم دے کر اس کو آزاد کروا دیا تھا حضرت بلال کو۔ لوگوں نے کہا ملامت کی، لوگوں نے کہا حضرت بلال کا اس پر احسان ہوگا اس لیے ان کو آزاد کیا۔ رب نے قرآن کے آیات کو ادا کر دی حضرت ابوبکر صدیق کی نرمی پر۔ یہ نرمی کا عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آپ نے اس پر پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت کا عزم کی دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیم کعبہ میں بیٹھے تھے نماز پڑھنے، تو ایک کافر نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دبانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اس کو دھکیل کر پھینک دیا اور کہا اے ظالم، تو اس کی جان اس لیے لینا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کی، اس لیے تو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ خدا کو مانتا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے، اس لیے تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کافروں کی سختی کا عالم تھا۔ قرآن نے اس آیات کے اندر جس کو کہا کافروں پر سخت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سخت تھی۔ جب کہا مومنوں پر نرم ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق محمد مصطفیٰ چلتے تھے تو چاروں طرف مکہ کے اندر اگر جان کی حفاظت کرتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تھی، اسلام کے داعی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تھی۔ جب مکہ کا سفر کرتے تھے، مدینہ کا سفر کرتے تھے، آقا کے چاروں طرف گھومتے تھے، کہاں کرتے تھے؟ آقا پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق آگے پیچھے گئے بیٹھ کیوں چلتا ہے؟ کہا میں اس لیے چلتا ہوں، آگے چل کر خیال کرتا ہوں کہ کوئی دشمن ہوگا کہ آپ پر کوئی جان نہ آپ کی جان کو نہ لے لے، اس لیے میں آپ پر جان نثار کرنے کے سامنے آتا ہوں، پیچھے اس لیے آتا ہوں، چلتے خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، اس لیے پیچھے آتا ہوں کہ میں تیری آپ کی جان کی حفاظت کر سکوں۔ ارے دائیں اس لیے آتا ہوں، بین بھی اس لیے آتا ہوں کہ دشمن دائیں بین سے کہیں وار کرے تو میری جان جائے اور آپ کی جان سلامت رہے۔ نبی کی جان کی جو سلامتی کرتا ہے خدا اسی کا انتخاب خلیفہ عمل ہے۔ یہ قرآن کی آیات کی منشا